بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراف کے متعلق عقیدہ۔ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ جنت کے اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور یہ حضرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے۔ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جسے یہ بزرگوار پہچانتے ہوں گے اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا، اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے۔ مقام اعراف میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو امر الہی کے منتظر ہوں گے کہ کیا خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے اور داخل دوزخ کرتا ہے، یا ان پر مہربانی فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ صراط کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حق ہے، اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر اسے عبور کرنے کے لیے ایک پل ہے جو تمام مخلوق خدا کی گزرگاہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اس سلسلے میں فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے۔ صراط ایک دوسرے معنی کے اعتبار سے حجت ہائے خداوندی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ان کی معرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، خداوند عالم قیامت اور حسرت و ندامت کے روز اس شخص کو اس صراط سے جو جہنم کا پل ہے گزرنے کا پروانہ اور راہداری مرحمت فرمائے گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، قیامت کے روز میں، تم اور جبرائیل پل صراط پر بیٹھیں گے، پس وہاں سے وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس تمہاری ولایت و محبت کی سند ہوگی۔ قیامت کی گھاٹیوں عقبات کے متعلق عقیدہ۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں، کسی کو فرض کہتے ہیں، کسی کو امر اور کسی کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جب آدمی فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی کی ہوگی تو اسے وہاں روک کر اس سے اللہ کے حق کا سوال کیا جائے گا۔ پس اگر کسی نیک عمل یا رحمت الہی کی وجہ سے اس مشکل مرحلے سے نکل گیا اور وہاں سے نجات حاصل کر لی تو پھر دوسرے عقبے گھاٹی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص برابر ہر ایک گھاٹی کے پاس روکا جائے گا، اور جس جس امر یا نہیں کے متعلق وہ گھاٹی ہوگی اس کے بارے میں کوتاہی اور غفلت کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام عقبات گھاٹیوں سے صحت و سلامتی کے ساتھ گزر گیا تو پھر وہ ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں اسے ایسی حیات جاودانی نصیب ہوگی جہاں کبھی نہیں مرے گا، اسے ایسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں کوئی شقاوت اور بدبختی نہیں ہوگی۔ اللہ کے جوار رحمت میں نبیوں، وصیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں کے ہمراہ قیام پذیر ہوگا، اور اگر اسے کسی ایسے عقبہ کے پاس روکا گیا جس میں اس نے
کوتاہی کی ہوگی اور اس سے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اسے نجات نہ دے سکا اور نہ ہی رحمت خداوندی اس کے شامل حال ہوئی تو اس کا قدم اس گھاٹی سے پھسل جائے گا اور وہ آتش جہنم میں گر پڑے گا، اور آتش جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ عقوبات تمام کے تمام پل صراط پر ہیں۔ انہی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام ولایت ہے۔ اس کے پاس تمام مخلوقات کو ٹھہرایا جائے گا اور ان سے حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین کی ولایت کی بابت سوال کیا جائے گا۔ جس شخص نے درست جواب دیا وہ اس گھاٹی سے صحیح و سالم گزر جائے گا، اور جو صحیح جواب نہ دے سکے گا وہ وہیں رہ جائے گا اور آتش جہنم میں گر جائے گا۔ اس بات کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ ان عقوبات میں سے ایک عقبہ کا نام مرصاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، کسی ظالم کا ظلم مجھ سے چھوٹ نہ سکے گا۔ ان عقبوں میں سے ایک کا نام رحم، ایک کا نام امانت اور ایک کا نام نماز ہے۔ ہر ایک فرض، ہر ایک امر اور ہر ایک نہیں کے لیے علیحدہ علیحدہ عقبہ ہے، جن کے پاس ہر ایک آدمی کو لا کر روکا جائے گا اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گھاٹیوں پر ثابت قدم رکھے اور اپنی رحمت اور محمد و آل محمد کی شفاعت ہمارے شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔